اللہ پاک کی بارگاہ سے ایک خاص عظمت کا معیار ہے، اور وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ اور کملی والے کی بارگاہ سے منسوب ہو جاتا ہے وہ مومن بن جاتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ کلمہ بھی پڑھتے ہیں لیکن مومن نہیں ہوتے، منافق ہوتے ہیں۔ یہ مومن اور منافق کے حوالے سے آپ کو کچھ سمجھنا ہے آج، کیونکہ غلط فہمی میں آپ بعض اوقات مومن ہونے کے باوجود منافقین کی ڈس انفارمیشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، حسین پاک کے کیمپ میں بھی جو لوگ تھے اور جو یزیدیوں کے کیمپ میں تھے، دونوں طرف اذانیں بھی ہو رہی تھی، دونوں طرف نمازیں بھی ہو رہی تھی، لیکن نمازیں پڑھنے کے باوجود جن لوگوں کو نبی کے کندھے پہ سوار ہونے والے حسین کی سمجھ نہیں آئی، ایک ہوتی ہے غلط فہمی اور ایک ہوتی ہے غلطی۔ یہ صدیوں کا سفر ہے جو آج ہمیں نصیب ہو رہا ہے۔ اللہ پاک نے ایمان کا اور نفاق کا جو تعین فرمایا پر اسی پر چند کلام میں نے کرنی ہے، اور جس جذبے سے اور جس شوق سے اور جس محبت سے آپ تمام لوگ جڑ رہے ہیں، یہ جو آپ نذرانے پیش کر رہے تھے، یہ آپ کے بھی علم میں ہے کہ یہ نذرانہ ضرور ہے، ہدیہ ضرور ہے، لیکن جب سے میں نے کملی والے کے گھر میں فاقے دیکھے ہیں تو مجھے سمجھ آ گئی کہ ہدیہ جو ہے ہوتا نبی کے لیے اور نبی کے گھر والوں کے لیے، لیکن خود نبی اور نبی کے گھر والے فاقے سے رہ کر بھی اپنی امت کے یتیم اور غریبوں کو اکیلا نہیں چھوڑتے۔ اور اس دور میں جو خانقاہیں اور جو مدارس اور جو ادارے یتیم پروری پر کام کر رہے ہیں، غریب پروری پر کام کر رہے ہیں، وہ مبارکباد کے لائق ہیں، لیکن اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہم نے صرف باتیں نہیں کرنی، ہم نے کردار پیدا کرنے ہیں۔ بے شک لوگ معلم بھی بن جاتے ہیں، مبلغ بھی بن جاتے ہیں، خلیفے بھی بن جاتے ہیں، استاد بھی بن جاتے ہیں، لیکن ایک استاد کے لیے، ایک معلم کے لیے، ایک مرشد کے لیے جو تعین کردار کا اور اخلاق کا کملی والے نے عطا فرمایا، بے شک بے شک اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ بہت جگہوں پر ہم جذبات رکھنے کے باوجود، محبت ہونے کے باوجود ناکام ہو جاتے ہیں، جبکہ جو ماننے والا ہے اس کے لیے تو ناکامی کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ بے شک بے شک اس لیے تھوڑا سا بات کو ہم نے سمجھنا ہے، عزت دینے والا کون ہے؟ اللہ کا نام لینے کا سلیقہ ہونا چاہیے۔ ایک آواز ہوگا، دونوں ہاتھ اٹھا کر پورا منہ کھولے،
کھانے کے لیے بھی منہ کھولنا پڑتا ہے، اگر بری بات کرنی ہے تو بھی منہ ہی کھولنا پڑتا ہے۔ اور یہ جو بری باتیں ہیں یہ آپ کے اندر جا کر برائی کو ہی جنم دیتی ہیں۔ کھانا آپ بہت اچھا کھاتے ہیں لیکن آپ کو بیماریاں لگ جاتی ہیں، کبھی آزما کر دیکھیں، اللہ کا نام اندر جانے دیا۔ اور کملی والے کے میلاد میں اگر اللہ کا نام بلند نہیں ہونا، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مکہ سے جو پہلا خطاب فرمایا تھا وہ یہی تھا نا کہ میں تمہارے درمیان پیدا ہوا، میرا بچپن تمہارے درمیان گزرا، میری جوانی تمہارے درمیان ڈھلی، 40 سال سے میرا لین دین تمہارے سامنے ہے، میرا رکھ رکھاؤ تمہارے سامنے ہے، میرا کردار تمہارے سامنے ہے، میرے اخلاق تمہارے سامنے ہے، بے شک بے شک، بتاؤ میرے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا انت صادق وانت امین۔ کملی والے نے فرمایا اچھا تم مجھے صادق مانتے ہو، امین مانتے ہو، پھر ذرا سوچو جس نے مجھے بنایا وہ کیسا ہو؟ اللہ کی الوہیت کی دعوت کی بنیاد کیا ہے؟ کردار مصطفیٰ، اخلاق مصطفیٰ۔ تو آج امتی کو کیسا ہونا چاہیے؟ اب دیکھیے بس لمبی بات نہیں کرنی، اب تھکے ہوئے ہیں، نہیں تھکے ہوئے ہیں، واقعی صحیح بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے عزت اللہ کے لیے ہے، دینے والا کون ہے؟ بولو ذرا۔ اب دینے والا وہی ہے، لیکن یہاں دیکھیں ایک خاص نقطہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت اللہ کے لیے ہے، اور آگے یہ نہیں کہا، علیحدہ نہیں کہا کہ عزت رسول کے لیے یا عزت مومنین کے لیے، فرمایا دینے والا اللہ ہے، اس لیے اللہ کی عزت ہی رسول کی عزت ہے۔ کیا بات ہے، اور اسی کے ساتھ مومنین کی عزت بھی جڑی ہوئی ہے۔ بے شک بے شک، اور پھر ساتھ ہی فرما دیا وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اب کلمے میں آپ کہتے کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ بے شک، کہیں بھی دو باتیں جوڑنی پڑیں اور لگانا پڑتا ہے، واو لگانا پڑتا ہے، لیکن کلمے میں دیکھیں ادھر توحید ہے ادھر رسالت ہے، درمیان میں واو نہیں ہے اور نہیں ہے، ایسے جڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیں اللہ محمد ایسے جڑے ہوئے ہیں کہ علیحدہ نظر ہی نہیں آتے ہیں، اور یہی وہ شان تھی جس کو دکھانا مقصود تھا۔ جنہیں کلمے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی نا، آمینہ کے لال کو پیغام بھیجا کہ اللہ آپ سے ملنے کا مشتاق ہے، بڑے پروٹوکول کے ساتھ بڑی شانوں کے ساتھ حضور بارگاہ پروردگار میں اس شان کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا سے آگے کا سفر جبریل بھی شامل نہیں ہوتا، براق بھی پیچھے رہ جاتے ہیں، انبیاء بھی نیچے رہ جاتے ہیں، بولے بولے ساری کائنات نیچے رہ جاتی ہے اور مدینے والا آگے جا رہا ہے۔ اور آگے جانے کے اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا قرآن میں، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، دونوں اللہ اور اس کا حبیب دونوں ایک دوسرے کے قریب ہوتے گئے، قریب ہوتے گئے، ہو گئے جیسے کمانیں مل جاتی ہیں۔ یہ جو آپ کی ہمیں ہیں ان کو قوسین سے تشبیہ دی جا رہی ہے، قوسین مل گئے، اور اس پر بھی اللہ نے فرمایا او ادنا، قربت کے اس معیار پر جو کلمے میں جڑے ہوئے تھے نا نام، آج
لا مقام پہ جڑے تھے. اللہ اور دیکھیں یہ بات بڑی خاص بات ہے، اس بات کو سمجھنا پڑے گا. اب اس ملاقات میں ہوا کیا؟ اللہ کے نبی نے کیا کہا، مولا نے کیا فرمایا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ نبی کا اللہ سے قریب ہونا، اللہ یہی وجہ ہے ہم نبی پاک کو حضور کہتے ہیں. بے شک ایک ہے حاضر ہونا، ایک ہے حضوری ہونا. اب حضوری کا عالم کیا ہے؟ آہا کیا بات ہے. حضوری کا عالم کیا ہے؟ کہ کوئی بھی درمیان میں نہیں ہے، ایک اللہ ہے، ایک اس کا حبیب ہے، دونوں مل گئے ہیں. ادھر سے عاجزی ہو رہی ہے، ادھر سے سلامتی کا پیغام مل رہا ہے، اللہ اور پورا دین اسی پر گھومتا ہے. پہلا بنیادی رکن کیا ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور اس کے بعد عبادت کی اعلیٰ ترین شکل ہے وہ نماز. تو نماز کے اندر آواز نہیں آ رہی مجھے، میں نے پہلے پوچھ لیا تھا آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ نے مانا نہیں بھی آپ تھکے ہوئے ہیں. اللہ عبادت کی اعلیٰ ترین شکل جس میں رکوع بھی ہے، سجدے بھی ہیں، قیام بھی ہے، ثنا بھی ہے، تکبیرات بھی ہیں، تسبیحات بھی ہیں. لیکن کمال یہ ہے کہ اسی نماز میں یہ تو سمجھ آتی ہے نا کہ نماز اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں تو ثنا تو اسی کی ہونی چاہیے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے. بے شک بے شک سجدے اسی کے لیے یہ بھی سمجھ آتی ہے. لیکن اس کی نماز میں، اللہ کی نماز میں اللہ نے جو بول نبی نے بولے تھے نا اللہ کی بارگاہ میں، وہ بھی پڑھنا واجب قرار دے. اللہ بے شک اور جو عطائیں اللہ نے فرمائی تھی السلام علیکہ ایھا النبی، اب نماز میں پڑھے السلام علیکہ ایھا النبی. اور بار آپ جیسے دیوانوں سے پوچھے کہ یہ بلال نے کبھی پڑھا تھا اذان کے ساتھ؟ اللہ یہ ہے منافقت کی ابتدا، یہ ہے نفاق. اللہ اکبر. اور آپ نادانستگی میں ایسے لوگوں کے ساتھ یارانے بھی بنا لیتے ہیں، دوستانے بھی بنا لیتے ہیں، رشتہ داریاں بھی بنا لیتے ہیں جو نبی کے غدار ہیں، جو رسول اللہ کے باغی ہیں. جب اللہ نے عزت دیتے ہوئے نبی کی وجہ سے مومنوں کو بھی عزت دے ڈالی. دیکھیں ان مومنین پر بات کرتے ہیں جنہوں نے سر کی آنکھوں کے ساتھ نبی پاک کا دیدار کیا، جن کے بارے میں حضرت سلطان باہو نے فرمایا اے تن میرا چشمہ ہو، اللہ میں مرشد ویکھ نہ رجاؤں. کائنات کا سب سے بڑا مرشد تو ہے ہی کملی والا. اور نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے عزت والی جماعت وہی ہے جنہیں صحبت رسول ملی، جنہیں قربت رسول ملی ہے، اور جن کے بارے میں رسول اللہ نے نام لے لے کر فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ. دیکھیں ہر صحابی یہ نبی جنتی ہے، لیکن فرق تھوڑا سا کرنا پڑے گا. جنہوں نے ہجرت مدینہ سے پہلے اسلام قبول کیا ان کا مقام کچھ اور ہے، اور جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا ان کی حیثیت کچھ اور ہے، عشرہ مبشرہ کی حیثیت کچھ اور ہے، خلفائے راشدین کی حیثیت کچھ اور ہے، اور جنہیں نام لے کر نبی نے مولا قرار دیا ان کی اپنی حیثیت ہے. لیکن میں اس بات پر حیران ہوں کہ نبی نے بنا دیا مولا، پر جب خلافت کے منصب پر سیدنا صدیق اکبر فائز ہوئے تو مولا علی نے ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر بتا دیا. اللہ واہ 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 واہ. بے شک
کہ نبی کا فیصلہ ہی دین ہے. بے شک. آپ سے جب یہ کہا گیا نا کہ پہلے خلفاء کے دور میں اتنا فتنہ نہیں تھا جتنا آپ کے دور میں ہے، وہ آپ نے فرمایا ان کا مشیر میں ہے اور میرے مشیر تم. آج 1400 سال کے بعد آپ میں تو اکثر لوگ شاید سوشل میڈیا اور ٹک ٹاک اور یہ شیطانی جو چرخے ہیں ان میں نہیں جاتے ہوں گے، اور جو آپ میں سے جاتے ہیں ان سے میرا ایک ہی تقاضا ہے، دین سیکھ کر جاؤ، قرآن سیکھ کر جاؤ، تاکہ اگر تمہارے ساتھ کوئی بات کرے تو تمہیں بات کا جواب آ جائے. بے شک. بے شک. اور یہ جو آپ کے پاس بار بار میں آ رہا ہوں، یہی بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہاتھ چومنا کمال نہیں ہے. پیری مریدی یہ نہیں کہ آپ میرے ہاتھ چوم رہے ہیں، پیری مریدی یہ ہے کہ آپ مدینے والے کے نوکر بن رہے ہیں. آج ضرورت ہے منافقین کے مقابلے میں مومنوں کی اولادوں کو عشق رسول کے تمام آداب سکھا دیے. ادبوا اولادکم بحب ھذا النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی اولاد کو آداب بارگاہ مصطفیٰ سکھاؤ. اور اس سلسلے میں ہم نے جو تربیت کا ایک نظام مرتب کیا ہے، اس کی پہلی کڑی یہ ہے کہ آپ کے گھر کی ہر شام ہو جائے مدینے والے کی. اللہ واہ واہ. یہ پریکٹیکل بات میں کر رہا ہوں. واہ واہ واہ. دیکھیں اسکولوں کا ماحول، کالجوں کا ماحول، گلی کوچے کا ماحول، بازاروں کا ماحول، نہ کہیں شرم ہے، نہ حیا ہے، نہ غیرت ہے، نہ زمینوں کی زندگی ہے. اس لیے ان بچوں کو اسکولوں میں جانے سے پہلے، ان بچوں کو بازاروں میں جانے سے پہلے کملی والے کا اتنا پیار سکھا دو اور اس پیار کی بنیاد قرآن پر رکھو. قرآن اللہ کا کلام. آج ماشاءاللہ بہت بڑا اجتماع ہے میرے سامنے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو نبی پاک کے اس فرمان پر پورا اترتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تو میں بہترین شخص ہوئے جس نے قرآن پڑھا اور پڑھایا. آپ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، آپ اپنے ہمسایوں کو پڑھاتے ہیں، آپ اپنی آنے والی نسل کو پڑھاتے ہیں. آپ نے جو پڑھا تھا وہ اس قابل نہیں تھا کہ آپ پڑھاتے. یہی ہمارا مسئلہ ہے. ہمیں آج سے ایک نئے سفر کا آغاز کرنا ہے. ہر بندے کو قرآن سیکھنا ہے، اور جنہوں نے سیکھ لیا ان کو چاہیے کہ وہ سکھائیں. ہمارا مشن یہی ہے. جماعت بہو یہی مشن لے کے چلیے، کیونکہ ہمارا مقابلہ جو ہے چلتے چلاتے ختم نبوت کے غداروں سے ہو گئے. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ چلو جی دھرنا دے دو، چلو جی نعرے لگا دو، چلو جی تحریک بنا دو. ثواب ہے اس میں، ثواب ہے. لوگوں کو تیار کرنا اس میں ثواب ہے، اس میں برکت ہے. لیکن جب تک آپ کا بیٹا کل کا جج نہ ہوگا، لیکن وہ بیٹا جس کے سینے میں قرآن ہے، جس کی چاہتوں میں صاحب قرآن. تربیت کہاں ہے؟ تربیت نہیں ہے. تو مسجد حسین ابھی آپ نے دیکھی ہے، اس کا منشور ہی یہی ہے. ابھی جیسے ہمارے نوجوان سکالر آپ کے سامنے گفتگو کر رہے تھے، آپ کے بیٹے کو یہاں کھڑا کرنا ہے. میں نے آپ کی بیٹی کو اس ماں کا روپ دینا ہے جس کے وجود میں جب بچہ تیار ہو رہا ہو، اور ظاہر ہے وہ وجود بنے گا ماں کے وجود سے. اور اگر ماں کا وجود قرآن کے نور سے مالا مال ہو، درود و سلام کی لذت سے، اثر یاب ہو، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں نا کہ بچے کے وجود میں گوشت، ہڈیاں، رگیں، خون، اعضاء جو بھی بنیں گے، ہر عضو میں کہیں قرآن کی خوشبو ہوگی، کہیں درود و سلام کی خوشبو ہوگی. عملی طور پر دیکھیں،
آپ کے پاس موبائل نام کی جو ایک چیز ہے نا، یہ شیطانیت کا سب سے بڑا اڈا ہے، ابلیسیت کا اڈا ہے. اور ابلیسیت کیا ہے؟ یہ کوئی نام نہیں ہے، یہ کرتوت ہے. اور اس کرتوت کی جو شکل ہمارے سامنے آتی ہے نا، وہ غداری پر مبنی ہے. جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس. علماء بیٹھے ہیں، وہ سب بیٹھے ہیں، اب ان سے پوچھئے یہ جو جس کو ابلیس کہا جا رہا ہے، اس کا تو نام ہی عزازیل تھا، یہ تو علمی مباحثے کرتا تھا، یہ تو فرشتوں کے ساتھ علمی لین دین کرتا تھا. لیکن جب اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو اس کی نیت کی خرابی کی وجہ سے انکار نہیں کیا. لیکن اللہ تو جانتا ہے دلوں میں کیا ہے. انکار نہیں کیا لیکن سجدہ نہیں کیا. پہلے اللہ نے اس کو ابلیسیت کے کھانے میں ڈالا، پھر پوچھا بتا کس بات نے تمہیں سجدہ کرنے سے روکا ہے؟ کہنے لگا انا خیروں میں ہوں. وہ اندر کا گند نکلا. آپ کو بھی ذرا توجہ رکھنی پڑے گی. جب آپ کے اندر نفس کا اور شیطان کا اڈا قائم ہو چکا ہو اور آپ کو اپنے سے بہتر کوئی نظر نہ آئے، اپنے سے بڑا کوئی نظر نہ آئے، اور جب آپ اسی چکر میں ہوں کہ انا خیروں میں ہوں، میں اس سے بہتر ہوں کیونکہ یہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیصلہ تو میں نے کرنا ہے، بنایا میں نے ہے، کون بہتر ہے؟ فرمایا یہی امتحان تھا جس میں تم فیل ہو گئے. اب ہماری حالت یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے دین کی حقانیت ہے کیا. اسی لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے ایک ایک دروازے پہ جائیں گے، آپ سے ہی کہیں گے گھر گھر محفل کرو، علماء کو بلاؤ، اپنے بچوں کو علمی مراکز پر بھیجو، قرآن کے حوالے کرو، تاکہ ان میں ایمان اور زیادہ مضبوط ہو جائے، ان میں عشق مصطفیٰ اور زیادہ گہرا ہو جائے. آج اپنے بچوں کے بارے میں آپ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ وہ کیا کرتے پھرتے ہیں، لیکن ایک مومن کو اپنے بچوں پر یقین ہونا چاہیے. اور یہ یقین کب ہوگا؟ جب آپ ایمان ان کو ٹرانسفر کریں. بے نماز باپ بیٹے کو کیا ٹرانسفر کر سکتا ہے؟ میلاد کے تو ہم قائل ہیں، پر جو یہ نماز کے اندر میلاد پڑھا جا رہا ہے، اس کی تربیت بچوں کو نہیں دینی چاہیے. یہ وہ ضرورت ہے جس کو لے کر ہم نے چلنا ہے. ورنہ مومن میں اور منافق میں پھر فرق کیا رہ جاتا ہے؟ آپ تو انجانے پر میں یہ غلطیاں کر رہے ہیں. لیکن جس دن تم نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، قرآن سیکھنا شروع کر دیا، الحمدللہ مسجد حسین سے جماعت باہو کا آغاز کر دیا گیا ہے. ختم نبوت کا ہراول دستہ تیار کیا جا رہا ہے. آپ کے بیٹے جج بناؤں گا انشاءاللہ. ایسا جج، وہ آپ ہی کے بیٹے جو اب جج ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ ان کو وکیلوں سے پوچھنا پڑتا ہے، علماء سے پوچھنا پڑتا ہے کہ تحفظ نبوت رسالت ہے کیا، ختم نبوت ہے کیا. لیکن میں اس قوم کو ایسے جج دینا چاہتا ہوں جن کو پوچھنا نہ پڑے، وہ عدل و انصاف کی کرسیوں پر بیٹھ کر نبی کے غداروں کو خود پھانسی پر کریں. آپ کو ہتھیار نہ اٹھانے پڑے، آپ کو جنگی جنون میں مبتلا نہ کیا جائے. آپ کے ذمہ جو کام ہے وہ تم کرو. اور آپ کے ذمہ پتہ ہے کیا کام ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَلْتَقُمْ، آواز بولو، بولو، ہاتھ اٹھا کے بولو، زور لگا کے بولو. وَلْتَقُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ. فرمایا چاہیے کہ تمہارے اندر ایک ایسی جماعت ہو جو لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائے. آپ مجھے بتائیے نا، اب کیا خیر کی دعوت دیتے ہیں؟
کبھی مسجد جاتے ہوئے ساتھ والے کو کہا ہے کہ آ جاؤ یار مسجد چلتے ہیں؟ کبھی بچے کی انگلی پکڑ کر ساتھ لے گئے ہو؟ مسجدوں کو آباد کرو، مسجد اللہ کے گھر ہیں، ان کی آبادی سے تمہیں آبادی ملے گی۔ اور مساجد اسلام کا کیپیٹل ہے، اسلام کا دار الخلافہ ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں میرے اور آپ کے آقا مولا مسجد کی محراب میں بیٹھ کر دیکھیں کیا اعلان کر رہے ہیں؟ فرمایا یہ دیکھو میرا گھر ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ تو ہے ہی جنت کیونکہ یہاں مصطفیٰ رہتے ہیں۔ بے شک لیکن فرمایا جہاں سے مصطفیٰ گزر بھی جاتا ہے تو وہ بھی جنت ہوتا ہے۔ لیکن یہ بڑی خاص حدیث ہے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ لوگ ریاض الجنہ کے لیے آن لائن بکنگ کراتے ہیں، وہاں لائنوں میں لگتے ہیں، وہاں حاضری ہوتی ہے، نفل پڑھ کے واپس آ جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو یہ وہ جنت ہے جو نبی کی عطا سے ہے۔ فرمایا میرے گھر سے جنت شروع ہو جاتی ہے اور میرے ممبر تک اسی جنت کا پیرا لگا ہوا ہے۔ ایک دن نبی پاک نے اسی جنت میں جنتیوں کو بٹھا لیا، صحابہ کو بٹھا لیا، ابو بکر و عمر کو بٹھا لیا، عثمان و علی کو بٹھا لیا، حسن و حسین کو بلا لیا، حضرت احسان کو بلا لیا، ممبر پہ کھڑا کر دیا۔ فرمایا لوگ پوچھیں گے یا رسول اللہ کہنے والوں سے کہ کہاں لکھا ہوا میلاد منانا، کہاں لکھا ہوا؟ حسان ایسا میلاد پڑھو، ایسا میلاد سناؤ، ایسی نعت سناؤ، ایسی بات سناؤ، ایسا نبی کا حسن و جمال بیان کرو، ایسا نبی کا کردار بیان کرو، ایسی نبی کی ولادت بیان کرو۔ بس کلام ختم کر رہا ہوں۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ۔ نبی کی فرمائش پر ذرا غور سے سنیں یہ بات، نبی کی فرمائش پر، نبی کی فرمائش پر حضرت احسان عرض کرتے ہیں اور صحابہ کے اجتماع میں لوگ پوچھتے ہیں صحابہ نے کیا؟ تو میں کہتا ہوں چلیو صحابہ نے نہیں کیا تو کس نے کرنا تھا؟ صحابہ کے بارے میں جانتے وہ کیا تھے؟ حضور وضو فرما رہے ہیں، جب کبھی بھی نبی پاک نے پبلک میں وضو کیا صحابہ اکرام یوں ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہوتے تھے۔ نبی پاک کے جسم عطر سے لگنے والا، آپ کے ہاتھوں سے مس ہونے والا، آپ کے لبوں کے بوسے لینے والا، آپ کے رخساروں کے بوسے لینے والا، آپ کی آنکھوں سے لگنے والا، آپ کے چہرے اندر سے لگنے والا، آپ کے مبارک پاؤں سے لگنے والا پانی صدیق و فاروق عثمان و علی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، ہاتھوں میں لے لیتے تھے۔ پوچھا ان سے قرآن میں آیا کہ یہ پانی ہاتھوں میں لے لو، کیا نبی نے فرمایا کہ یہ پانی زمین پر نہیں گرنا چاہیے؟ ہاتھوں میں عشق ہوگا تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ پانی کیسا ہے۔ اس پانی نبی کے لبوں کے بوسے لیے ہوئے، یہ پانی زمین پر جانے والا نہیں ہے، یہ ہمارے سینوں سے لگنے والا ہے۔ یار یہ صحابہ کرام کی عقیدت تھی اور تم نام کے سنی بنے پھرتے ہو۔ یا رسول اللہ تو کہتے ہو اور یا رسول اللہ کے نعرے پر قربان ہونے کے لیے بھی تیار، اور کوئی قربانی نہیں چاہیے۔ اپنے بچوں کو عشق رسول کی تربیت دو، اپنے گھروں میں دسترخوان درود و سلام روزانہ لگاؤ، صبر کرو۔ ہر شام 20-25 منٹ کے لیے آپ کے گھر میں چادر یہ چٹائی بچھ جائے، باپ بیٹے ماں بیٹے بہن بھائی چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ماؤں کی گودوں میں تصور درود میں، تصور مدینہ میں درود پڑھ رہے ہیں، اور درود پڑھتے پڑھتے آواز نہیں آ رہی، درود پڑھتے پڑھتے امام بوسی جی درود پڑھ رہے ہیں، درود پڑھتے ایسی عادت بن گئی، درود پڑھتے وہ رات آ گئی، سو گئے، درود پڑھتے سو گئے، آنکھ لگ گئی نبی آ اب جو نبی کے آنے جانے کے قائل انہوں نے کیا خبر؟ مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، قبر میں بچھو آئیں گے، سام آئیں گے، میں نے کہا ضرور آئیں گے تمہاری قبر میں، کیونکہ تم قائل ہی نہیں ہو نا کہ نبی آئیں گے۔ اب تو
قائل ہیں ہماری قبروں میں نبی نے آنا ہے، جہاں نبی نے آنا ہے وہاں کوئی سانپ بچھو نہیں ہے۔ نبی کی رحمت تو ہمیں ڈھانپ لے۔ اب اگر آپ عاشق رسول ہیں تو پہلا قدم آپ نے یہ اٹھانا ہے کہ کیا آپ کے بچے قرآن کے نور سے فیضیاب ہو رہے ہیں؟ کیا آپ کے گھر میں درود و سلام چل رہا ہے؟ بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی کہنا پھارا ہو نال شفاعت سرور عالم چھٹسی عالم سارا ہو۔ یہ جو آذان کے بعد دعا ہوتی ہے اس میں مقام محمود کا ذکر ہے، شفاعت مصطفیٰ کا ذکر بھی ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، دعاؤں میں نبی کی شانوں کو بیان کرتے ہیں اور لوگوں کو روکتے ہو۔ میرے بھائی اور ساتھی، ہمیں فرقوں میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارا تو اپنے نبی سے پیار ہے۔ لیکن سچ بات تو یہی ہے نا کہ اگر آپ زبان سے اظہار کریں کہ ہمیں بڑا پیار ہے، کردار سے ثابت نہ کریں، اس وقت ضرورت ہے۔ الحمدللہ اگر میں کراچی میں ہوتا تو میں اتنی بڑی مسجد یہاں بھی بنا دوں۔ کراچی میں تو آپ رہتے ہیں، اللہ کرے آپ کو فکر ہو جائے اپنے بچوں، اللہ کرے آپ کو آنے والی نسلوں کی فکر ہو جائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کے اندر ایسے شیطان بیٹھ گئے، ایسے غدار بیٹھ گئے ہیں جو نبیوں کی شان میں گستاخی کرنے سے بات، بڑے بڑے مناظرے ہو رہے ہیں، منہ پر لوگ کہہ رہے ہیں میں صدیق اکبر کو، فاروق اعظم کو، عثمان غنی کو مسلمان ہی نہیں مانتا۔ اب کس بات کا مناظرہ کر رہے ہیں؟ ایسے لوگوں سے کیا مناظرہ ہے؟ یعنی ایک بات سمجھاؤ مجھے، جنہیں نبی نے اپنی صحبت کے لیے پسند کیا، جنہیں اللہ نے نبی کی صحبت کے لیے پسند کیا، انہیں تو پتہ نہیں چلا کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، تمہیں 14 سال بعد کیسے پتہ چلا؟ جو صدیق اکبر کی شان میں گستاخی کرے سمجھ لو کہ اس کو اللہ نے رد کر دیا، جو فاروق اعظم کے مقام کو گھٹانے کی کوشش کرے سمجھ لو کہ اللہ نے اس کو رد کر دیا ہے، یہ خارج ہو گئے دین سے۔ میرے بھائی اور ساتھیوں، ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کو عاشق رسول بنانا ہے، وفادار مصطفیٰ بنانا ہے۔ اگر اتنی بڑی مسجد نہیں بھی ہے، اتنا بڑی جگہ نہیں بھی ہے، ماشاءاللہ مجھے پتہ ہے ایسے لوگ یہاں بیٹھے ہیں جو کسی ایک قاری صاحب کو کہہ دیں کہ بھائی آپ کی خدمت ہم کریں گے، ہماری اس گلی کے 10 20 50 بچے جو ہیں ان کو ایسا قرآن سکھاؤ کہ وہ قرآن کے قاری ہیں۔ اگر آپ میں اتنی سخت نہ ہو تو پھر مسجد حسین میں اتنا دم خم ہے، آپ کراچی میں بیٹھ کر صرف پلان کر لیں، بچوں کو، بڑوں کو بھی میں کہتا ہوں، خواتین کو بھی قرآن سیکھنا چاہیے، قاعدہ شروع کر دیں۔ اور اگر آپ کے پاس گنجائش نہ بنے تو مسجد حسین کو آواز دینا۔ ہم ان علماء کو، ان اساتذہ کو، ان قراء کو، ان حفاظ کو مسجد حسین کے فنڈ سے، بیت المال سے ان کی خدمت کر دیں گے تاکہ وہ امت کے بچوں اور بچیوں کو قرآن سکھائیں۔ انشاءاللہ ہمارا یہ سفر جاری ہے، اور ہمارے جناب رمضان سلطانی صاحب اس علاقے میں بڑی کوشش کر رہے ہیں، اللہ کرے کوئی ایسا سلسلہ بن جائے کہ ماشاءاللہ بہت بڑی جماعت بن چکی ہے۔ آپ کا نام ہے جماعت باہو، کیا نام ہے آپ کا؟ جماعت باہو۔ با کسے کہتے ہیں؟ با کہتے ہیں ساتھ کو، وہ کہتے ہیں اللہ کی ذات کو۔ تو باہو کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے ساتھ۔ اور واقعی جب حضرت سلطان بہو پیدا ہوئے تھے تو آپ کو دیکھ کر جو دائی آئی تھی ہندو خدمت کرنے کے لیے، اس نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ حضرت سلطان بہو کا چہرہ دیکھ کر کافر کلمہ پڑھ لیا۔ ایک دفعہ آپ بیمار ہو گئے،
کہا گیا آپ کی قمیص لے آؤ، میں سونگ کر بیماری کا پتہ چلا لوں۔ آپ نے قمیص بھیجی، قمیص سونگ کر کہنے لگا اس قمیص سے کسی بیماری کی بو نہیں آ رہی ہے، جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کی قمیص یہاں سے چلتی ہے، ابھی راستے میں ہے، بولیں ذرا، ادھر ان کے ابا جی کہتے ہیں مجھے یوسف کی خوشبو، اور جب قمیص ان کی آنکھوں میں رکھی جاتی ہے تو فرتت کا بصیر آنکھ ہے روشن۔ الحمدللہ ہم اللہ والوں کی محبتوں کے قائل ہیں۔ آج چونکہ میں پنجاب سے پہنچا تو آج مغرب کے بعد پروگرام تھا حضرت سیدہ عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر، تو ماشاءاللہ بڑے جوش و خروش میں لوگ آئے ہوئے تھے، بڑی محبت سے، اور جتنا پروٹوکول دیکھیں بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ سلطان بہو، میں نے وہاں بھی بتایا، میں نے کہا سلطان بہو کا اور غازی عبداللہ شاہ عبداللہ کا آپس میں رابطہ ہے، ورنہ بھائی کوئی اشتہار نہیں لگے ہوئے تھے، کوئی کچھ نہیں ہوا تھا، مگر پورا دربار ایسے کھڑا تھا۔ میں نے یہ بات سمجھی ہے کہ ہم نے درباروں کو ایک دفعہ پھر مرکز قرآن بنا دیا، آستانوں سے غیر شرعی چیزیں نکال دیتے، کیونکہ ہمارا دین شریعت پر قائم ہے، قرآن و سنت پر قائم ہے۔ تو پہلا عمل یہ ہے کہ ہم قرآن سیکھنا شروع کر دیں۔ دوسرا عمل ہے کہ ہم قرآن کا فہم حاصل کریں۔ اس سلسلے میں ہماری میٹنگز چل رہی ہیں، انشاءاللہ بہت جلد کوئی نیا عمل بن جائے گا، اور یہاں کوئی نہ کوئی مرکز بھی بن جائے گا جس میں آپ کے بچوں اور بچیوں کو انشاءاللہ ہم تیار کریں گے، اور آپ کے بچے اور بچیاں پاکستان کے مختلف اداروں میں جاب بھی کریں گے اور قرآن کا سودا بھی دیں گے، عشق مصطفیٰ کا سودا بھی دیں گے۔ ذاکر اللہ جی، آج کی اس عظیم و شان مجلس کے قیام پر آپ کو مبارکباد ہو۔ کل چونکہ جمعہ دیار حبیب گلشن حدید میں ہے، اور کل عشاء کے فوراً بعد پروگرام کہاں ہے؟ شاہ فیصل میں کہاں پہ ہے؟ شاہ فیصل میں کہاں؟ جی فہد لان ہے، شاہ فیصل کالونی کا کیا ہے؟ نمبر 3 میں۔ دور تو ویسا نہیں ہے، ایسے دور ہو تو وہاں جانے کے لطف کچھ اور، نزدیک نہیں جانا چاہیے، دور جانا چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ دور آنا چاہے تو کل گلشن حدید میں آ جائیں، گلشن بھی اور حدید بھی ہے، اور اگر نزدیک آنا ہے تو شاہ فیصل میں آ جائیں۔ اور رات کو سیکٹر 11B نارتھ کراچی ہمارے قاری مشتاق صاحب کے، جن کو وہ نزدیک ہو وہاں